السلام علیکم آپ تمام تر دیکھنے والوں کو، جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ایون اس جہان میں بھی جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی، اور وہ کائنات کا چپا چپا میرے پروردگار نے جو خلق کیا ہے، وہاں پر رہنے والی وہ مخلوقات جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، عرش کی اور فرش کے تمام تر لوگوں کو آج کی عید میلاد النبی، میرے پیارے کے اس دنیا میں آنا ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ تو وہ عید ہے کہ جو کہ عرش والے بھی اور فرش والے بھی ایک جیسی محبت سے مناتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اپنے نبی سے محبت کا زیادہ کھل کے والہانہ جو ہے وہ مظاہرہ کرے گا، کیونکہ پروردگار کو پسند ہے، اور یہ تو عبادت ایسی کون سی ہے جو کہ پروردگار اور اللہ کی مخلوق بھی کرتے ہیں، وہ تو درود ہی ہے۔ اور آج اس کی آمد ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، آج اس کی آمد ہے جو کہ وسیلہ نجات ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا دن ہے، اور اس سے بڑی اور کون سی عید ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور رحمت للعالمین جن کو ہم کہتے ہیں، تو پھر ضروری نہیں کہ یہ عید مسلمانوں کی ہی ہو، یہ ان تمام تو لوگوں کی عید ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو رسول پاک کی رحمت سے جو اپنی زندگیوں کو بھر رہے ہیں، یہ ان تمام تر لوگوں کی عید ہے۔ جی جناب، تو میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں قاری اسد الحق صاحب، میرے ساتھ موجود ہے ہمارے بڑے پیارے نعت خوان بھائی سلمان عالم، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال، ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم بختاور، اور ساتھ میں کمل رحمان نعت خوان۔ آپ تمام سے لوگوں کو میں آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں، عید مبارک بھی کہنا چاہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں نور بھائی، دیکھیں ہماری زبان میں تو وہ وقت ہی نہیں کہ ہم بیان کر سکیں کہ آج کے دن کے فضائل کیا ہیں۔ جب آج کے دن کے فضائل بیان نہیں کر سکتے تو اس ہستی کے فضائل کیا بیان کریں گے جس کی آج آمد ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو زمین اور آسمان کو رزق دینے والا ہے، جو سمندر کے اندر چٹان ہے اور چٹان کے اندر کوئی کیڑا تو میرا پروردگار اس کو رزق دینے والا ہے۔ ایسا سمیع ہے کہ کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چوٹی ہو، اور اس اپنے رب کو پکار، اس کی پکار کو سننے والا ہے۔ تو ہر مذہب و زبان کے لوگ، ہر رنگ و نسل کے لوگ جس کی تعریف کریں اسے اللہ کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو زمانہ جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ جس کی تعریف کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شافع محشر ہیں، جو حبیب داور ہیں۔ کبھی قرآن نے یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، جبھی چہرے کی بات آئی تو والضحیٰ کہے، کیا کہنے، زلف آ گئی تو واللیل کہا، ہاتھ کی بات آ گئی وما رمیت کہا، سینے کی بات آ گئی الم نشرح کہا، پیٹھ کی بات آئی ما ظہرک کہا، کھڑے ہو گئے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں اس شہر مکہ کی قسم اے محمد جس میں تم موجود ہو۔ تو جس جگہ کھڑے ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کی قسم کھا لیتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے، جو ان سے راضی ہوتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے کے گئے ان کے گھر مبارک کے اندر، تو اماں حلیمہ نے اب چھوٹی بیٹی شیمہ سے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کل جاؤں گا، تو اے بیٹا جب تم بکریاں چرانے جانا تھوڑا سا آگے سے گھما کے لے آنا، یہ چھوٹا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ دھوپ بہت شدید ہے، تکلیف ہو، اس بچے کو تکلیف ہو جائے۔ مگر آج جب یہ صبح صادق کے وقت نکلے ہیں، مغرب تک واپس آئیں تو اماں حلیمہ سعدیہ بے چین ہیں، غصے میں گئیں، اور حلیمہ بی بی شیمہ کو پکڑ لیا کندھے سے، تم سے کہا تھا کہ تھوڑے سے آگے آنا، آج تم پورا دن گزار کے آئی ہو۔ فرمایا اماں آج تو معاملہ کچھ اور تھا، پہلے ہم بکریوں کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، آج بکریاں ہمارے پیچھے پیچھے تھیں۔ آج تو کمال یہ تھا کہ آج محمد کی وجہ سے جہاں بکریاں منہ رکھتی تھیں اللہ وہاں گھاس پیدا کر دیا کرتا تھا۔ اور بات آپ نے کی گرمی کی، یہ محمد چلتے تھے تو بادل چلتے تھے، محمد رکتے تھے تو بادل رک جایا کرتے تھے۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہے، کھارا پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا ھذا بیسان، یہ عرب کا کھارا پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا، صحابہ کہتے ہیں واللہ وعزتی، ہم نکالتے گئے، ہم نے شہد بھی پیا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا پانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن والا تھا۔ یہ ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ اگر ایسے اٹھیں تو چاند اپنے آپ کو واری واری کر دیتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور اگر نبی ایسے اشارہ کریں اور مولا کائنات کی گود مبارک کے اندر ہو، حضور علیہ السلام جب اٹھے اور ایسے اشارہ کرے تو صحابہ لگتا ہے کہ کسی نے رسے ڈال کے سورج کو واپس پلٹ دیا ہو۔ ہے سورج ان کی ہاتھ جی بالکل بالکل ایسا ہے۔ اور نبی علیہ السلام ایسے اشارہ کریں تو درخت چل کر آ جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ یہ جتنے ناظرین ہیں مجھے بتائیے کتنے لوگ اس سے پانی پی سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ، اور جون جولائی کی گرمی ہو اور شدید پیاس ہو تو کتنے لوگ پیئیں گے؟ ایک ہی آدمی۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی یہ انگلی مبارک ہے، حضور نے فرمایا 1400 کا لشکر تھا، سب پیارے ہیں، العطش پیاس ہے، اتنا ایک گھونٹ پانی لایا گیا گلاس ایک تشلے کے اندر، حضور نے اپنی انگلی مبارک رکھ دی، 1400 لوگ پانی پیتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے، پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ کیا خوبصورت بات کی۔ اور یہ جشن تو ایسا ہے کہ دیکھیں ابھی تو جب نبی دنیا میں آگے تو کرامات تو دنیا نے دیکھی، لیکن جب نبی اپنی ماں کی اماں آمنہ کی شکم میں موجود تھے تو معجزات تو عائشہ اس وقت بھی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور اماں بھی جانتی تھیں، اور آف کورس معصوم کی ماں تھی، وہ جانتی تھی کہ اب جو دنیا میں آنے والا ہے وہ کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تذکرہ ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، سلام ہو اس شہزادے کی ماں پر جو کائنات میں ایسی اولاد لانے والی ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، پھول نہ ہوتے، پتے نہ ہوتے، شجر نہ ہوتا، حجر نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کائنات میں وہ ماں جو ہے گود میں ایسی چاند اترنے والا ہے کہ جس سے کائنات روشن ہونے والی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں منتقل ہوئے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جس جگہ سے میں گزرتی تھی تو میں یہ محسوس کرتی تھی کہ تمام کے تمام شجر مجھے سلام کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں یہ محسوس کرتی تھی شجر سلام تو کرتے ہی ہیں لیکن حجر بھی حضور کو سلام کیا کرتے ہیں۔ ہم جیسے امتیوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی تو اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ عورت کیا ڈھونڈتی ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ اس کا بچہ کھو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھتے ہو کیسے بے قرار ہے، کتنی بے قرار ہے، کیسے پریشان گھوم رہی ہے نا۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ بڑی پریشان ہے۔ کہا کہ میں اپنے امتیوں کو بروز محشر ایسے ہی تلاش کر رہا ہوں گا، ایسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں گا، تو بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں۔ میں آقا نامدار کے لیے کیا کہوں کہ جن کے لیے خود اصحاب کہیں کہ حضور جب بیٹھتے تھے نا تو ہم ان کے چہرے کو دیکھتے تھے 14ویں کے چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ منور ہوا کرتا تھا، اس لیے کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہم حسن جب یوسف کی بات کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر آپ حسن یوسف میں اگر عورتیں اپنی ہاتھ کاٹ لیتی تھیں تو یہ تو پھر حسن مصطفیٰ ہے، یہ تو حسن مصطفیٰ۔ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ نام کس نے رکھا، اور یہ بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ ڈفرینٹ عالموں میں ان کو ڈفرینٹ ناموں سے بھی پکارا جو جاتا ہے، تو ذرا میں اس حوالے سے بات بھی ضرور کرنا چاہوں گی۔ اچھا، اور کیونکہ ہم ماؤں کی بات کریں، میں ذرا آمنہ کے حوالے سے دوبارہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ اس میں معجزات کی بات کر رہے تھے۔ میں تو نور بھائی یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی تو ہم ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے اور وہ معجزات ختم نہیں ہوتے، تو پھر تو جب وہ آئے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ابھی تک تا حشر جب تک یہ معجزات رسول پاک ہوتے رہیں گے، لیکن پھر بھی ذرا میں کچھ معجزات اور جو بچے میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ضرور سننا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں علامہ قاضی ایاز مالکی رحمہ نے اور ایک کتاب الخصائص الکبریٰ
علامہ سیوطی علیہ الرحمٰن نے، اور ایک کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین فی موضع سید المرسلین، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ مدارج النبوہ کے اندر، اور بہت سارے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان واقعات کو نقل کیا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کئی کتابوں کے نام، اچھا اب آئیے، بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام میرے شکم میں آئے تو عجب معاملہ یہ تھا کہ مجھے مکے کی عورتیں کنویں کے پاس سے ہٹنے نہیں دیتی تھیں، تو میں ان سے پوچھتی تھی کیوں؟ وہ فرماتی جب تم نہیں ہوتی تو ہم پانی بہت نیچے سے نکالتے ہیں، اور جب تم آ جاتی ہو تو پانی کنویں کا اوپر آ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس۔ اب پھر آئیے وہ شب پانی بھی سلام کرنے آتے ہیں، بالکل۔ اب قربان جائیے وہ رات، انتخاب کیا ہے کہ رات کا اندھیرا جا رہا ہے، دن کی روشنی آ رہی ہے اور آمنہ کا لال آ رہا ہے۔ جب وقت ولادت آیا، کئی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس گھر کی چھت جو وہ شک ہوئی اور بہت لمبی لمبی عورتیں اتریں، تو بی بی آمنہ اکیلی تھیں اور رونے لگی کہ میں اکیلی ہوں، آج میرا شوہر ہوتا تو میرا ساتھ ہوتا۔ جو سب سے پہلی عورت آئی، پوچھا من انتی، آپ کو؟ فرمایا مجھے حوا کہتے ہیں۔ من انتی؟ میں نے فرمایا مریم کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ زوجہ آسیہ۔ وہ کون ہے؟ یہ ساری حوران جنت ہیں جو محمد کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا کہ میں نے مکے سے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور پھر ایک سب چادر آئی۔ یہ کئی سیرتی کئی کتابوں میں لکھا ہے، ایک سب چادر نے نبی اسلام کو گھیر لیا۔ اب آواز آ رہی ہے، اسے آدم کی صفیت دے دو، اسے نوح کی نجیت دے دو، اسے داؤد کا لہن دے دو، اسے یوسف کا حسن دے دو، اسے موسیٰ کا کلام دے دو، عیسیٰ کا کلمہ دے دو، جو 1,23,900 انبیاء میں تھا وہ محمد رسول اللہ کو دے دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر بی بی آمنہ کہتی میں حیران تھی کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کچھ چابیاں تھیں، آواز آئی واہ محمدہ واہ محمدہ، تو نے زمین اور آسمان کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا ہے، آج سے تمام خزانے اللہ نے تجھے عطا فرما دیے۔ اور پھر ابھی اب ایک سوال آپ نے کیا تھا بڑا شاندار کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیسے رکھا گیا؟ دیکھیں آسمانی دنیا میں رہتے ہیں فرشتے، اور فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، تو سب کرتے ہیں، جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، تمام ملائکہ موجود ہیں جو کروڑوں برس سے ہیں، خربوں برس سے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی کا نام ہے احمد، سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور دنیا میں رب جانتے ہیں کہ ہر کوئی تعریف کرے گا، استاد شاگرد کی کرے گا، شاگرد استاد کی کرے گا، بڑا چھوٹے کی کرے گا، چھوٹا بڑے کی کرے گا، تو تعریف کرے گا، تو نام یہاں رکھا محمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ میرے آقا حضور محمد رسول اللہ، اور مقام محمود اللہ کل حشر میں عطا کرے گا، جہاں آدم بھی ہوں گے، شیش بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، اسحاق بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، 1,23,000 انبیاء، 50,000 محشر کا دن، 50,000 سال کا دن ہوگا جب سورج سوانیزے پہ ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں کی وجہ پسینے سے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک پسینے میں موجود ہوگا۔ 25,000 سال کے بعد جب یہ افراتفری بہت زیادہ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کس کے پاس چلیں، کون ہے جو ہماری بات سنیں؟ آج اللہ بہت زیادہ اپنے غضب میں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال میں، مقام محمود بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ اکبر کبیرہ، سب کہیں گے چلو آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، کئی لاکھوں کا مجمع حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، آپ فرمائیں گے مجھے اپنی خطا یاد ہے، اذهبوا الی غیری، پھر حضرت شیش کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت داؤد کے پاس آئیں گے، حضرت زکریا کے پاس آئیں گے، حضرت صالح کے پاس آئیں گے، حضرت یونس، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں، جب جاؤ گے تو وہ نہ کسی کو نہیں کرتے، وہاں جاؤ گے تو مل جائے گا، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی ہوں۔ حضور سجدے میں گر جائیں گے، جیسے ہی سجدے میں گریں گے آج رب کی آواز لوگ پہلی 25,000 سال کے بعد پہلی مرتبہ سنیں گے، ارفع راسک یا محمد، محمد اپنا سر اٹھائیے، آج سب کے سر جھکیں گے، محمد تیرا سر اٹھے گا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد مانگ تجھے عطا کیے جائے گا۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے، کہیں مت جائیے۔